فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفیعنا مولانا ومولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر علی عبادہ۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت حضور سرور کائنات سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل مشہور اور معروف حدیث مبارکہ کو اس وقت گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادت اپنے آپ میں کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں مقصد خلقت بشریت جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لہذا عبادت مقصد خلقت بشریت ہے، اور حضور نے ذکر جناب امیر کو اسی عظیم ترین چیز سے تعبیر دے کے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ صرف مولا علی کا ذکر ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ پہلے حضور نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بہت زیادہ طولانی اور تفصیلی گفتگو نہیں ہے، صرف چند باتیں عرض کر کے بات کو تمام کرنا ہے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی نگاہ میں بندگی کا بہترین ذریعہ ہے، خلقت بشریت کی علت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لازمہ عبادت یہ ہے کہ عبادت سوائے خدا کی کسی کی نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بے شک بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد عبادت خداوند عالم کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ تو یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ ذکر علی کا ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، محبت علی سے ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، چہرہ علی کا دیکھیے تو عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ غور کرنے کا مسئلہ ہے بھائی کہ جب اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو علی کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی عبادت کیسے ہو رہی ہے، مولا علی کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کیسے ہو رہی ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھیں تو آسانی سے سمجھ میں اس وقت آتی ہے کہ علی کائنات عالم و آدم میں اس شخصیت کا نام ہے کہ تو بولے تو اللہ کے لیے، خاموش ہوئے تو اللہ کے لیے، صلح کی تو اللہ کے لیے، جنگ کی تو اللہ کے لیے، کسی موقع پر گئے تو اللہ کے لیے، سوئے تو اللہ کے لیے، جاگے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، عبادت انجام دی تو اللہ کے لیے، دوسروں کی مدد کی تو اللہ کے لیے۔ لہٰذا جس کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا ذکر بھی عبادت ہے، اس سے محبت بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
لہذا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ ذکر جناب امیر اور قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ذکر کا مطلب ہے تذکرہ کرنا، یعنی اگر کسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ دیکھیں بات بہت دور تک جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو یہ سے ذرائع بات پہنچانے کے لیے بہترین ذریعے ہیں۔ آپ غور کریں تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ عام طور پر ذکر جناب امیر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اگر کسی نے خیبر بیان کی تو لوگوں نے کہا یہ خیبر خندق کا تذکرہ کب تک کیا جائے گا، کچھ کام کی باتیں ہونا چاہیے۔ یہ قبلہ ذکر علی عبادہ، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ صرف عبادت کا ذکر عبادت ہے، نماز کا ذکر عبادت ہے، روزے کا ذکر عبادت ہے، حج کا ذکر عبادت ہے، بلکہ پیغمبر نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ لہذا جب علی کا ذکر عبادت ہے تو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، آغوش رسالت میں قطب سماوی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد گہوارے میں قلعہ اجدر کو 2 کر دینے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، خیبر خندق بدر احد صفین نہروان جمل میں تلوار چلانے کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، اور پشپا بوریاں لاد کے لے جا کے غریبوں کی پروری کرنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، امن کے سینے پر سوار ہو کے اتر آنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مرہب کے سر پر حملہ کرنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ غور کرنے کی بات ہے نا، لہذا فتح مکہ میں بت شکنی کرنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، احد کے میدان میں صاحب ذوالفقار ہونے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ستارہ آنے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، فاطمہ جیسی سوجا سے اخذ ہونے کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، حسنین جیسے بیٹے مل جانے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی مولا علی کی زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظے کا ذکر کرنا عبادت اس لیے ہے کہ علی اپنے آپ میں کچھ نہیں، آنکھیں ہوں تو عین اللہ، کبھی وجہ اللہ، کبھی لسان اللہ، کبھی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد علیہ ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد علیہ۔ لہذا ذکر علی عبادہ، حضور فرما رہے ہیں کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی آپ جس لمحے کا، جس لہجے کا، جس حصے کا، جس زاویے کا تذکرہ کیجئے عبادت ہے۔ قبلہ یہاں پہ بڑی اہم ترین بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی بات کسی حوالے سے اس طریقے سے ہو، مثلاً اس دنیا میں ہمارے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ناقص ہیں، گناہگار لوگ ہیں، اور ہمارا آپ کا تذکرہ یہ کہ ہم صنف نوع بشر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو کوئی کامل نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے تو کون سی کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، تب ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہو۔ کوئی سخی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ سخاوت ایک ہنر ہے اور بزدلی ایک عیب ہے، علم ایک ہنر ہے اور جہالت ایک عیب ہے۔ اب اگر کسی میں کوئی ہنر اور کوئی عیب پایا جاتا ہے تو لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ آپ عیب کا تذکرہ نہ کریں بلکہ خصوصیت کا تذکرہ کریں۔ یعنی اگر کوئی عالم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی ہے تو بخالت کا تذکرہ نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کا تذکرہ کیا جائے، یعنی اس کے عالم ہونے کا ذکر کریں اور اس کے کنجوس ہونے کا ذکر نہ کریں۔ اگر کوئی شجاع ہے تو اس کے شجاع ہونے کا ذکر کریں اور اس کے جاہل ہونے کا ذکر نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی ہنر اور کسی صلاحیت کوئی پائی جاتی تو صلاحیت کا ذکر کیا جائے اور جو نقص اس کے اندر پایا جا رہا ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ یعنی یہ بیان کیجئے اور یہ نہ بیان کیجئے، یہ بتائیے یہ نہ بتائیے، اس کا ذکر کیجئے اور اس کا ذکر نہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا ذکر کیجئے وہ ہنر ہے اور جس کا ذکر نہ کیجئے وہ عیب ہے۔ تاریخ عالم و آدم میں انسان کامل اگر کوئی ہے تو ذات گرامی جناب امیر ہے۔ علم دیکھیے تو منزل کمال پر نظر آ رہا ہے، سخاوت دیکھیے تو منزل کمال پر نظر آ رہی ہے، عبادت دیکھیے تو منزل کمال پر نظر آ رہی ہے۔ علی سے زیادہ کسی میدان ہنر میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آیا جو کسی مرحلے میں اتنی زیادہ مکمل صلاحیت رکھنے والا ہو۔ لہذا جب میدان علم کا تذکرہ ہو تو علی کے بغیر تمام نہیں ہو سکتا، میدان سخاوت کی بات ہو تو علی کے بغیر تمام نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر مرحلے پر، قدم قدم پر، ہر علاقے سے، ہر زاویے سے مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یا علم کا تذکرہ بھی ہو، سخاوت کا تذکرہ بھی ہو، شجاعت کا تذکرہ بھی ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد تو
قبلہ جناب امیر مولا کائنات کا ذکر ہر زاویہ ہر اعتبار سے لائق عبادت ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں صاف صاف کہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ زینوا مجالسکم، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو بذکر علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے بات تمام ہو رہی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو، یعنی علی کا ذکر کرو تاکہ تمہاری مجلسوں کو زینت قرار دیا جائے۔ زینت، اب زینت کا مطلب یہ کہ شے کو زینت چاہیے ہے، تو اب مجلسوں کی زینت کیا کہ ذکر جناب امیر۔ اب ظاہر ہے کہ حضور نے فرمایا تو یہاں بھی کس طرح ذکر علی عبادہ میں پیغمبر نے کسی قسم کی شرط عائد نہیں کی، اسی طرح زینوا مجالسکم میں بھی کسی قسم کی کوئی شرط عائد نہیں کی، یعنی اب زینوا مجالسکم تو زینوا مجالسکم، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب علماء پڑھیں تو ان کی مجلسوں میں خطاب ہے، ذاکرین پڑھیں تو ان کی مجلسوں سے خطاب ہے، شعراء پڑھیں تو ان کی مجلسوں سے خطاب ہے، فلسفی حضرات پڑھیں تو ان کی مجلسوں سے خطاب ہے، دانشوران پڑھیں تو ان سے خطاب ہے، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب ظاہر ہے کہ جس مرحلے پر جس زاویے سے لوگ تعلق رکھنے والے بیٹھتے ہیں اسی کا ذکر ہوتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اگر علماء بیٹھے ہیں تو علم کا ذکر ہوگا، عابد بیٹھے ہیں تو عبادت کا ذکر ہوگا، شعراء بیٹھے ہیں تو شاعری کا ذکر ہوگا، خطبہ بیٹھے ہیں تو خطابت کا تذکرہ ہوگا، یعنی جس میدان ہنر سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ مگر پیغمبر کہیں تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس علم ہو اور علی کے بغیر بات تمام ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، لہذا اگر عبادت کا تذکرہ ہو اور علی کی عبادت کا ذکر نہ ہو تو ذکر عبادت مکمل نہیں ہے۔ کریمی یعنی بانٹنے کا تذکرہ کیا جائے اور علی کا نام نہ آئے تو ذکر سخاوت مکمل نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ یہ غور کریں کہ جس اعتبار سے بھی گفتگو کی جائے مولا علی کا ذکر زینت مجلس قرار پائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ، اور دوسری چیز جو بہت اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذکر ہر آدمی کے کام کا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ آخری بات ہو، انشاءاللہ یہ بات تمام ہو جائے گی کہ ہر ذکر ہر آدمی کے کام کا نہیں ہوتا، یعنی علم کا ذکر ہو رہا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کے کام کا ہے، جاہلوں کے لیے بیکار ہے۔ سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے تو بانٹنے والوں کے لیے کام کا ہے، بخیل یعنی کنجوس لوگوں کے لیے بیکار ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، لہذا جس طریقے سے بھی ملازمت کا ذکر ہو رہا ہے تو ملازمت کرنے والوں کے لیے کام کا ہے، اور باقی کاروباری حضرات کے لیے بیکار ہے۔ کاروبار سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے تو کاروباری حضرات کے لیے کام کی ہے، ملازمت کرنے والوں کے لیے بیکار ہے۔ اس کا اور پھر اس کے بعد مثلا اگر کہیں بزرگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ نوجوانوں کے کام کی ہوں، نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے کام کی ہوں، بچے بیٹھ کے آپس سے باتیں کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بزرگوں کے کام کی ہوں۔ لہذا ہر ذکر ہر آدمی کے کام کا نہیں ہوتا۔ اس روئے زمین پر صرف ایک ہی ذات جناب امیر کی ذات ہے کہ جن کا ذکر اگر کیا جائے تو علماء کے کام کا بھی ہے، جہلاء کے کام کا بھی ہے، عابدوں کے کام کا بھی ہے، ملازمت کرنے والوں کے لیے بھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد وآلہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ ظاہر ہے کہ ذکر جناب امیر کائنات کا واحد ترین ذکر ہے کہ جس کے صرف ذکر، آپ غور کیجئے جناب امیر کی اہمیت اور عظمت و جلالت کے بارے میں عرض کروں تو یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ جب ذکر جناب امیر کے اتنے دشمن ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ جب ذکر جناب امیر کے اتنے مخالف ہیں تو پھر ذات جناب امیر کے کتنے مخالف ہوں گے۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ظلم و تشدد کیا گیا وہ صرف اسی بات پر کہ علی کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی حکومت نے پوری طاقت لگا دی اسی حوالے سے کہ مولا علی کا ذکر نہ ہو۔ مگر آپ دیکھیں کہ اب اس زمانے میں کون سی ایسی زبان ہے جس میں علی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں علی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جناب امیر کی فضیلت کے باب میں سب سے بڑا گوشہ فضیلت یہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد اور جن کے بزرگوں نے خود بڑا کردار اس مسئلے میں ادا کیا کہ علی کا ذکر نہ رہے، خود ان کی اولادیں بھی آج یہ کہنے سے بچ نہیں پاتی کہ آپ ہی علی کو نہیں مانتے، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بہت علی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ انہیں یہ بھی کہنا ضرور پڑتا ہے کہ صرف آپ ہی مولا علی کو نہیں مانتے، ہم بھی مولا علی کو مانتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے اعتبار سے بہرحال کوئی چوتھا خلیفہ مان رہا ہے، کوئی خلیفہ بلا فصل مان رہا ہے، کوئی ولی مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، لیکن ذات گرامی جناب امیر سے انکار کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ علی اس نقطۂ حق کو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے اگر آپ غور کریں تو حق تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی و مال حق
والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ۔ الحمدللہ 14 سریاں گزر گئیں، ہم نے در جناب امیر کو نہیں چھوڑا۔ کل بھی ہم علی کے دامن کے اس کو سنبھالے ہوئے تھے اور آج بھی مولا علی کے دامن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے، 2-4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر دی ہیں کہ آپ متوجہ ہو جائیں، باقی ورنہ تو یہ رونے رلانے کے دن ہیں، آنسو بہانے کے دن ہیں، گریہ کرنے کے دن ہیں، اس لیے یہ امیر المومنین کی عزا کے دن ہیں۔ عزیزوں یہ وہ دن ہیں کہ مومنین بے چین ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ امیر المومنین مولا کائنات زخمی ہیں۔ 18ویں رمضان کا دن گزرنے کے بعد جب رات آئی، یعنی شب ضرورت آئی، 19ویں کی رات، تو جناب امیر بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، 19ویں کی رات جناب امیر نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی مصلی عبادت پر آتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آ کے ستاروں کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ ستاروں گواہ رہنا کہ علی نے تمہیں نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، مگر تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بڑی بے چینی میں جناب امیر نے 19ویں کی رات گزاری۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ رمضان جو 40ویں ہجری میں آیا تھا، یہ بڑا عجیب و غریب طریقے سے جناب امیر پر گزر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سے ماہ مبارک رمضان 40ویں ہجری کو آیا، روز منبر پر جناب امیر کبھی حسنین کریمین سے، کبھی دیگر چاہنے والوں سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ آج رمضان کی کتنی تاریخ؟ ہر کسی نے تاریخ بتائی، مثلاً آج 5 رمضان ہے یا 6 رمضان ہے یا 7 رمضان ہے، تو فرماتے تھے کہ ابھی 19ویں رمضان کو کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ عزیزوں جانے کیا کیفیت تھی، لوگ سوچتے تھے کہ شاید کوئی حکمت ہو کہ جو مولا علی اس مسئلے کو پوچھتے ہیں کہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب 19ویں کا سویرا نمودار ہوا، جبرائیل ندا دے رہے تھے تحدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل امیر المومنین، کہ ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، کوفے میں قیامت کا سما تھا، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور امیر المومنین زخمی حالت میں تھے۔ خاک مسجد کوفہ اٹھا کے زخم سر پر رکھتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسنین علیہ السلام آئے، بابا کو گلیم میں لے کے چلے بیت الشرف میں، اور اس کے بعد جب بیت الشرف میں جناب امیر کو لا کے رکھا گیا، تاریخ کہتی ہے کبھی انصار ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی اہل خانہ مولا علی کے پہلوؤں میں رہتے ہیں۔ دن گزرنے لگے، جناب امیر نے بڑی بے چینی میں دن گزارے، لیکن عزیزوں تاریخ کہتی ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ 19ویں تک زہر اقدس میرے بابا کے پائے مطہر تک آ گیا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ جب بلا کے ایک حکیم کو دکھایا گیا تو اس نے جناب امیر کے سر کا مشاہدہ کرنے کے بعد گریہ کیا اور کہنے لگا کہ زہر اپنا اثر کر چکا ہے، لہذا اب ہمارے مولا بچیں گے نہیں۔ لیکن عزیزوں تاریخ کہتی ہے اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا، لوگ آنے لگے، اور اس کے بعد مسلسل جناب امیر نے وصیتیں فرمائیں، اہل خانہ سے وصیت، چاہنے والوں سے وصیت، اصحاب سے وصیت، اور پھر اس کے بعد وصیت کرتے کرتے یہ وقت بھی آیا کہ 20ویں کی سویرا 20ویں کی رات تمام ہونے لگی، 21ویں کا سویرا نمودار ہونے لگا۔ اب جو 21ویں کا سویرا نمودار ہوا تو یہی وہ وقت تھا کہ امام حسن نے مولا کائنات کو سہارا دے کے بٹھایا۔ اب جو مولا علی کو سہارا دے کے بٹھایا تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ عزیزوں یہی وہ وقت تھا کہ علی کا بولتا ہوا پیکر خاموش ہو گیا، حرم سراں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، دنیا مولا کائنات سے خالی ہو گئی، حسنین کے سر سے بابا کا سر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔